چلیے آج شروع کرتے ہیں درختاں اردو کے چیپٹر نمبر 1 شبنم کمالی، جس میں ہے ہم خدائے عز و جل کے تمام سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 1، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب نمبر 1، 22 جولائی 1938 عیسوی کو۔ سوال نمبر 2، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئی؟ جواب نمبر 2، کوپوکھریرا ضلع سیتامڑھی بہار میں۔ کوپوکھریرا گاؤں کا نام ہے، سیتامڑھی ضلع کا نام ہے، بہار راجیہ کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب نمبر 3، 2006 عیسوی میں۔ سوال نمبر 4، کائنات کی تخلیق کس نے کی، یعنی دنیا کو کس نے بنایا؟ جواب نمبر 4، اللہ نے، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب بڑا آسان ہے، جواب نمبر 5، اللہ۔ چھٹا سوال، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب مصطفیٰ رضا۔ اب مختصر سوالات میں آتے ہیں کہ مختصر سوالات کیا ہے؟ مختصر سوالات میں ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملے میں لکھیے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملے میں لکھیے۔ تو جواب ہے، حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، جس میں خدا رب العزت کی ذات اور صفات بیان کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، حمد اور منقبت میں، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب سنیے، جواب، حمد میں خدا کی ذات و صفات کا بیان ہوتا ہے، جبکہ منقبت میں بزرگان دین اور خلفائے راشدین کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اور قصیدے میں امیر، بادشاہ اور عام لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب مختصر سوالات میں سوال نمبر 3 ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ الجواب میں ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت۔ اب چوتھا سوال ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب دیکھیے، الجواب میں، حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف اور نعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ حمد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی ذات کی تعریف، اور نعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اگلا طویل سوالات میں ہے، طویل سوالات دیکھیے، طویل سوالات میں ہے کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ تشریح سنیے طویل سوالات کے۔ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ خدا خالق کائنات ہے، خالق کائنات کی ستائش یعنی تعریف الفاظ میں یعنی ورڈ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعریف، حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اس نظم میں شاعر صاحب نے یہ بتایا کہ اس دنیا کا بنانے والا، جہاں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس پاک ذات کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق دیتا ہے، وہ ساری کائنات کی حیات اور موت کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اب رہی بات طویل سوالات میں شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیت۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیت پر کیا ہے نظر ڈالنے کے لیے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیت کیا ہے کہ شبنم کمالی جو ہے ایک بہت بہترین شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے
शेर व शायरी की और उसने बहुत सारी किताबें लिखी। शबनम कमाली की अपनी जिंदगी का बेहतर हिस्सा वाज तबलीग और मजहबी इस्लाह की तरकीब में सर्फ है, और उसने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की थी। इसीलिए अपनी शेरों में, तकरीरों में, नातों में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात का क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे, और उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया। अब देखिए लिखा हुआ है हमद का खुलासा लिखिए। हमद का खुलासा लिखिए। हमद का खुलासा में क्या लिखेंगे? हमद का खुलासा यह है कि इन अशआर में खुदा की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया। ये जाहिर बात है कि इंसान अपने मुंह से अल्लाह की तारीफ का हक कभी भी अदा नहीं कर सकता, इसलिए इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला का इतने एहसान है कि जिनका शुक्र कभी भी अदा नहीं किया जाता। हाँ, बंदा अपने तौर पर कोशिश करता है कि अपने रब की तारीफ करे। ये हमद का खुलासा था।